اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو، آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں دیش ودیش میں۔ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج۔ پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں۔ اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے بات سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجیے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ لوگ مشورے تو بہت دیتے ہیں، مفتی صاحب یہ بھی کر لو، آج کل مشورے آ رہے ہیں مفتی صاحب عربی میں بھی نیوز شروع کرو تاکہ عرب والوں کو پتہ چلے ہندوستان میں کیا چل رہا ہے۔ مشورے آپ کے بہت اچھے ہیں، لیکن ان تمام پر عمل کرنے کے لیے بڑا پیسہ لگتا ہے، اور ہر آدمی یہ سوچ کر مدد نہیں کر رہا ہے کہ بہت سارے لوگ تو بھیج رہے ہوں گے، آؤ کبھی ہمارا اکاؤنٹ چیک کر لو۔ 5 پیسہ لوگ بھی، 1% لوگ بھی مدد نہیں کرتے ہیں۔ اگر آپ مدد کریں گے تو ہم اور زیادہ مضبوط قدم اٹھائیں گے اور ظلم اور ظالموں کے خلاف آواز بے باک انداز میں اٹھائیں گے۔ تو میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، اسکرین پر ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح، مگر چینل کی مالی مدد، مالی تعاون، فائنینشیل ہیلپ ضرور کیجیے اور چینل کو مضبوط کیجیے۔ ناظرین، آج بدھ کا دن ہے اور ایک دن پہلے ہم جمعرات کو ہونے والے لائیو بیان کا ٹاپک، عنوان بیان کر دیتے ہیں۔ آئندہ کل انشاءاللہ جمعرات کو جو لائیو بیان ہوگا اس کا بہت اہم عنوان ہے کہ غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، جو نہ ہو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ اپنی پوری فیملی کے ساتھ آپ اس بیان کو ضرور دیکھیں۔ پچھلے ہفتے تھوڑا سا نیٹ میں گڑبڑ ہو گئی تھی، اس لیے 1 گھنٹہ بیان لیٹ ہوا تھا۔ آپ دعا کیا کیجئے کہ ہمارے لیے ساری آسانیاں اللہ پیدا کر دے۔ ناظرین، پہلی 2 بڑی خبریں ایران کو لے کر فی الحال میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ جی ہاں، پہلی بڑی خبر اس وقت ایران سے آ رہی ہے کہ جنوبی ایران میں ایک فیکٹری میں زبردست دھماکہ ہوا۔ اس دھماکے میں تقریباً 81 افراد کے زخمی ہونے کی خبریں ہیں۔ ایرانی میڈیا نے بتایا ہے کہ زیادہ تر افراد سوڈیم کاربونیٹ فیکٹری کے اندر ہونے والے دھماکے کے بعد زہریلی گیس کے پھیلنے سے متاثر ہوئے ہیں۔ دھماکے کی وجہ ابھی معلوم نہیں ہو سکی ہے، لیکن دوسری بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ اسرائیل نے اپنے ترکی جانے والے شہریوں کے لیے سفری وارننگ جاری کر دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران کی جانب سے انتقامی کارروائیوں کا ڈر ہے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے ملکی شہریوں کو حتی الامکان جلد از جلد ترکی چھوڑ دینے کا مشورہ دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ایران کی جانب سے انتقامی کارروائیاں ہو سکتی ہے۔ ان کے بقول ایرانی عناصر استنبول میں اسرائیلی شہریوں پر حملے کا سرگرمی سے منصوبہ بنا رہے ہیں۔
وزیر خارجہ نے اپنے اسرائیلی شہریوں سے یہ کہا ہے کہ اگر آپ اس وقت استنبول میں ہیں تو جلد از جلد اسرائیل واپس آ جائیں، اور اگر آپ استنبول جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اپنا ارادہ کینسل کر دیں، منسوخ کر دیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر قطعی ناگزیر نہ ہو تو آپ ترکی کا سفر بالکل بھی نہ کریں۔ ناظرین، اس وقت دوسری بڑی خبر سری لنکا کے حالات کو لے کر آ رہی۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ سری لنکا میں بھی اندھ بھکتی نے سری لنکا کو لے ڈوبا۔ وہاں پر بھی جو اندھ بھکت تھے وہ اپنے وزیر اعظم کو 2050 تک بٹھائے رکھنا چاہتے تھے، مگر جب سری لنکا تباہ ہو گیا، مذہبی نفرتوں میں تباہی جب وہاں سے اپنی آنکھوں سے لوگوں نے دیکھا، تو اب وہی اندھ بھکت اپنے وزیر اعظم کو مارنے کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں۔ خیر، سری لنکا سے یہ خبر آ رہی ہے کہ بدترین معاشی بحران پر حکومت نے ہفتے میں 4 دن کام کا فیصلہ لیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق سری لنکا میں سرکاری شعبے کے ملازمین کے لیے اب ہفتے میں 4 دن کام کی منظوری دے دی گئی ہے۔ سرکاری ملازمین کو 3 ماہ تک ہفتے میں 3 دن چھٹی دی جائے گی۔ ہفتے میں 3 چھٹیوں کا مقصد ایندھن کی قلت سے نمٹنا ہے۔ سری لنکن محکمہ اطلاعات کا کہنا ہے کہ 3 چھٹیوں کا مقصد ملازمین کے لیے کاشتکاری کی حوصلہ افزائی کرنا بھی ہے۔ آنے والے دنوں میں خوراک کی قلت کا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ اور میڈیا رپورٹس کے مطابق سری لنکا کو زر مبادلہ کی کمی کے باعث ایندھن، خوراک اور میڈیسنز کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ اور سری لنکا کی خبر دکھانے کا میرا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جن جن ملکوں میں اندھ بھکت اور گوبر بھکتوں کی تعداد بڑھ گئی ہے اور مذہبی نفرتوں اور دھارمک انماد میں وہ ملک الجھ گیا ہے، ان کو واپس آ جانا چاہیے اور دھارمک نفرتوں کو ختم کر دینا چاہیے، ورنہ سری لنکا سے بھی برے حالات ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، افغانستان کی راجدھانی کابل سے اس وقت بڑی خبریں آ رہی ہے۔ افغانستان میں طالبان کی واپسی کے بعد راجدھانی کابل میں سب سے بڑی اجتماعی شادی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ 70 افغان جوڑے رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے ہیں۔ تقریب میں سینکڑوں مہمانوں اور بندوق بردار طالبان جنگجوؤں نے بھی شرکت کی۔ تقریب میں ایک ہی وقت میں 70 جوڑے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ گزشتہ روز ہونے والی شادی کی اس اجتماعی تقریب میں دلہنوں نے سبز شال اور دلہوں نے سفید شلوار قمیص زیب تن کیا تھا۔ اجتماعی شادی کی تقریب بڑی سادگی سے منعقد کی گئی، جس میں جوڑوں کو علیحدہ رکھا گیا تھا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ افغانستان میں شادی بیاہ کے معاملات انتہائی مہنگے ہیں۔ اجتماعی شادی کا ہال $10,000 سے $20,000 میں بک کیا گیا۔ گزشتہ برس اقتدار میں آنے کے بعد طالبان کی جانب سے سماجی زندگی پر سخت پابندیاں عائد کی گئی تھی، ساتھ ہی شادیوں میں ادا کی جانے والی غیر ضروری رسومات پر بھی پابندیاں عائد کی گئی تھی۔ شادی کے لیے 8 سال کا انتظار کرنے والے عباد اللہ کا کہنا ہے کہ گزشتہ کل کوئی نوجوان مہنگی شادی کا بوجھ اٹھانا نہیں چاہتا۔ 22 سالہ عصمت اللہ بشر نے کہا کہ میرے پاس کوئی کام نہیں ہے، ہمارے پاس پیسے کی کمی تھی اور اس لیے ہم نے اجتماعی شادی کے تقریب میں شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس اجتماعی شادی میں شادی انتہائی سادگی اور کم خرچ میں ہو گئی۔ اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایلون مسک جنہوں نے ٹویٹر کو خرید لیا ہے، اب یہ بڑی خبر آ رہی ہے کہ اب وہ پہلی مرتبہ ایلون مسک پہلی مرتبہ اسی ہفتے ٹویٹر کے جتنے ملازمین ہیں، ورکرز ہیں، ان تمام سے پہلی بار ملاقات کریں گے۔ بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ایلون مسک جنہوں نے اسی سال اپریل میں $44 بلین کی ٹویٹر ڈیل کا آغاز کیا ہے، وہ پہلی بار اس ہفتے میں ٹویٹر کے ملازمین سے بات کریں گے، ملاقات کریں گے۔ یہ بات ذرائع نے ٹویٹر کے چیف ایگزیکٹو کی طرف سے عملے کو بھیجے گئے ایک ای میل کا حوالہ دیتے ہوئے بتائی ہے۔ اس ملاقات میں ایلون مسک ٹویٹر کے ملازمین سے ڈائریکٹ سوالات کریں گے، ملازمین سے براہ راست بات چیت کریں گے۔ اس خبر کی ٹویٹر کے ترجمان نے بھی تصدیق کی ہے کہ ایلون مسک اس ہفتے کمپنی کی آل ہینڈ میٹنگ میں شرکت کریں گے۔
नजर आइए बड़ी दो खबरें मुत्तहदा अरब इमारात यूएई को लेकर आ रही है। जी हाँ, पहली खबर आ रही है कि मुत्तहदा अरब इमारात के सिनेमा घरों में डिज्नी की जो नई फिल्म है लाइट एयर, इस पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इसी तरह की इत्तलात सऊदी अरब से भी आ रही है। मुत्तहदा अरब इमारात के मीडिया रेगुलेटरी दफ्तर ने अपने फैसले की कोई ख़ास वजह नहीं बताई, लेकिन इस फिल्म में हम जिन्सों के दरमियान बोसे का एक मंजर शामिल है। महकमे ने सिर्फ इतना कहा है कि फिल्म का मवाद मुल्क में मीडिया के मेयार के खिलाफ वर्जी करता है, इसलिए इस पर पाबंदी लगा दी गई है। फिल्म का मरकजी किरदार टॉय स्टोरी फ्रेंचाइज का किरदार बिज़ लाइट एयर है। आखिर मुत्तहदा अरब इमारात में भी इस पर पाबंदी लगा दी गई है। वहीं पर दूसरी खबर यूएई से आ रही है कि हाकिम दुबई मोहम्मद बिन राशिद आल मक्तूम ने 1 अरब दिरहम की मालियत से तामीर होने वाली शहर की सबसे बड़ी लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया है। रेहल से मुशाबिह इमारत में बताया जा रहा है कि 11 लाख किताबें होंगी। किताबों के शौकीन अफराद के लिए यह लाइब्रेरी 16 जून को खोली जाएगी। क्यों होता है जोड़ों में दर्द, क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न, क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन, क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ, क्यों थम सी जाती है जिंदगी। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।